مولانا ظفر علی خان کی لکھی ہوئی نظم حمد باری تعالیٰ کی وحدانیت، عظمت اور اس کی بے پایہ رحمت کا خوبصورت بیان ہے۔ شاعر کے مطابق اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم کائنات کے ہر جاندار کے لیے عام ہے اور اس کی نعمتوں کا سلسلہ یعنی دور جام ہر کسی تک پہنچتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اور ہوا کا ہر جھونکا اس کی موجودگی اور پیغام کی گواہی دیتا ہے۔ شاعر اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انسان گناہوں کا پیکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سراپا مغفرت ہے اور اپنے بندوں کی خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ نظم کا اختتام اس عقیدے پر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے اپنا کلام پہنچا کر حجت تمام کر دی اور حق کا نور ہمیشہ قائم رہے گا۔ ذرائع کی روشنی میں مشقی سوالات کے جوابات درج ذیل ہیں۔ سوال نمبر 1، شاعر نے حمد میں باری تعالیٰ کی کون کون سی صفات بیان کی ہیں؟ جواب، شاعر نے اللہ تعالیٰ کی درج ذیل صفات بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم تمام مخلوقات کے لیے عام ہے، وہ واحد و یکتا ہے اور پوری کائنات اس کی توحید کی گواہی دیتی ہے۔ وہ سراپا مغفرت ہے اور اپنے بندوں کی خطا پوشی کرتا ہے۔ وہ بے سہاروں کا سہارا ہے اور گرتے ہوئوں کو تھام لیتا ہے۔ دیگر بے سہاروں۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل تراکیب کے معنی لکھیے۔ نمبر 1، دور جام، جام کا گردش کرنا، مراد اللہ کی نعمتوں کا مسلسل ملنا۔ نمبر 2، لطف عام، وہ مہربانی جو سب کے لیے برابر ہو۔ نمبر 3، تشنا لب، پیاسے ہونٹ۔ نمبر 4، خطا کوشی، غلطیاں یا گناہ کرنا۔ نمبر 5، خطا پوشی، گناہوں اور عیبوں کو چھپانا۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل الفاظ کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کیجیے۔ ذرائع کے مطابق ان الفاظ کا درست تلفظ اعراب کے ساتھ یوں ہے: متشنا، معصیت، روش، محبت، سعت، تحمل۔ سوال نمبر 5، اس شعر کی تشریح اپنے استاد کی مدد سے خطبہ حجت الوداع کے حوالے سے کیجیے۔ ہوئی ختم اس کی حجت اس زمیں کے بسنے والوں پر کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا۔ تشریح، اس شعر میں شاعر اس عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام کے سامنے اللہ کا پیغام یعنی قرآن اور دین اسلام مکمل طور پر پہنچا دیا اور لوگوں سے اس کی گواہی لی۔ اب اللہ کی طرف سے ہدایت کا پیغام پہنچانے کی حجت تمام ہو چکی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کا حق ادا کر دیا ہے۔ نظم کے اختتام میں اس عقیدے پر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے اپنا کلام پہنچا کر حجت تمام کر دی اور حق کا نور ہمیشہ قائم رہے گا۔ شاعر نے حمد میں باری تعالیٰ کی کون کون سی صفات بیان کی ہیں؟ جواب، شاعر نے اللہ تعالیٰ کی درج ذیل صفات بیان کی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم تمام مخلوقات کے لیے عام ہے۔ نمبر 2، وہ واحد و یکتا ہے اور پوری کائنات اس کی توحید کی گواہی دیتی ہے۔ نمبر 3، وہ سراک و مغفرت ہے اور اپنے بندوں کی خطا پوشی کرتا ہے۔ نمبر 4، وہ بے سہاروں کا سہارا ہے اور گرتے ہوئوں کو تھام لیتا ہے۔ مندرجہ ذیل تراکیب کے معنی لکھیے۔ نمبر 1، دور جام، جام کا گردش کرنا، مراد اللہ کی نعمتوں کا مسلسل ملنا۔ نمبر 2، لطف عام، وہ مہربانی جو سب کے لیے برابر ہو۔ نمبر 3، تشنا لب، پیاسے ہونٹ۔ نمبر 4، خطا کوشی، غلطیاں یا گناہ کرنا۔ نمبر 5، خطا پوشی، گناہوں اور عیبوں کو چھپانا۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل الفاظ کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کیجیے۔ ذرائع کے مطابق ان الفاظ کا درست تلفظ اعراب کے ساتھ یوں ہے: متشنا، معصیت، روش، محبت، سعت، تحمل۔ سوال نمبر 5، اس شعر کی تشریح اپنے استاد کی مدد سے خطبہ حجت الوداع کے حوالے سے کیجیے۔ ہوئی ختم اس کی حجت اس زمیں کے بسنے والوں پر کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا۔ تشریح، اس شعر میں شاعر اس عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام کے سامنے اللہ کا پیغام یعنی قرآن اور دین اسلام مکمل طور پر پہنچا دیا اور لوگوں سے اس کی گواہی لی۔ اب اللہ کی طرف سے ہدایت کا پیغام پہنچانے کی حجت تمام ہو چکی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کا حق ادا کر دیا ہے۔ سوال نمبر 5، اس حمد کے قوافی اور ردیف کی نشاندہی کیجیے۔ ردیف، اس حمد میں ردیف اس کا ہے۔ قوافی، جام، عام، نام، پیام، کام، تھام، کلام، تمام۔
اللہ کی رحمت کو اس نظم کے تناظر میں ایک ایسے سورج کی مانند سمجھا جا سکتا ہے جس کی روشنی یعنی لطف عام ہر اس جگہ پہنچتی ہے جہاں اندھیرا ہو، اور اس کی تپش سے کوئی بھی محروم نہیں رہتا، چاہے وہ کتنا ہی دور کیوں نہ کھڑا ہو۔ مولانا ظفر علی خان کی نظم حمد میں اللہ تعالیٰ کی درج ذیل صفات بیان کی گئی ہیں۔ وحدانیت اور یکتائی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی یکتائی پر خود گواہ ہے، اور کائنات میں اس کے سوا ہر دوسرا نقش جھوٹا ہے، صرف اسی کا نام سچا ہے۔ لطف عام۔ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم تمام مخلوقات کے لیے عام ہے، اور وہ اپنی نعمتوں کے فیض دور جام سے کسی کو محروم یا تشنا لب نہیں رکھتا۔ سراپا مغفرت۔ انسان اگرچہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سراپا مغفرت ہے۔ خطا پوشی۔ انسان کی روش اگر گناہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کام اپنے بندوں کے عیبوں اور خطاؤں کی پردہ پوشی کرنا ہے۔ رحمت اور دستگیری۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پناہ ہے، وہ گرتے ہوں کو سہارا دیتا ہے اور مشکل وقت میں اپنے بندوں کی دستگیری فرماتا ہے۔ پیغام حق کا منبع۔ کائنات کا ہر ذرہ اور ہوا کا ہر جھونکا اسی کا پیغام سناتا ہے، اور اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنا کلام پہنچا کر انسانوں پر اپنی حجت تمام کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو ایک ایسے لافانی چراغ سے تشبیہ دی جا سکتی ہے جس کی روشنی یعنی نور وقت کی ہر ساعت میں قائم رہتی ہے، اور اسے بجھانے کی تمام انسانی کوششیں ناکام ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ اس کا نور اپنی تکمیل کی طرف رواں دواں رہتا ہے۔ مولانا ظفر علی خان کی نظم حمد کے مطابق کائنات کا ذرہ ذرہ اور مظاہر فطرت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی موجودگی کی گواہی دیتے ہیں۔ ذرائع کی روشنی میں کائنات کی گواہی کے حوالے سے درج ذیل نکات اہم ہیں۔ ذات الہی کی اپنی گواہی۔ شاعر کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات خود اپنی یکتائی یعنی وحدانیت پر گواہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کائنات میں دوئی یعنی کسی دوسرے معبود کے تمام نقش جھوٹے ہیں، اور صرف اللہ کا نام ہی سچا ہے۔ ذرے ذرے کی داستان۔ فضا اور کائنات کا ہر ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عظمت کی داستان سنا رہا ہے۔ ہوا کے جھونکے کا پیغام۔ ہوا کا ہر جھونکا آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتا ہے، جس سے اس کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ نور الہی کا تسلسل۔ کائنات میں اللہ کا نور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے، اور وقت کی ہر ساعت میں اس کی تکمیل ہو رہی ہے، جسے مٹانے کی کوئی بھی کوشش ناکام ثابت ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مولانا ظفر علی خان کے نزدیک کائنات کی ہر حرکت اور ہر وجود اپنے خالق کے واحد ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ کائنات کی اس گواہی کو ایک ایسی خوشبو سے تشبیہ دی جا سکتی ہے جو نظر تو نہیں آتی، لیکن باغ کا ہر پھول اور ہوا کا ہر جھونکا اس کی موجودگی کا پتہ دیتا ہے، جس سے باغ کے مالی کی محنت اور وجود کا ثبوت ملتا ہے۔ مولانا ظفر علی خان کی لکھی ہوئی نظم حمد میں ردیف اور قوافی کی تفصیل ذرائع کے مطابق درج ذیل ہے۔ ردیف۔ ردیف ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جو ہر شعر کے آخر میں قافیے کے بعد ہو بہو دہرائے جاتے ہیں۔ اس حمد میں اس کا ردیف ہے۔ قوافی۔ قافیہ ان ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں جو ردیف سے پہلے آتے ہیں۔ اس نظم میں درج ذیل الفاظ بطور قوافی استعمال ہوئے ہیں۔ جام پہلے مصرے میں، عام دوسرے مصرے میں، نام، پیام، کام، تھام، کلام، تمام۔ شاعری میں ان کا استعمال کلام میں نغمگی اور خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ اس شعری ترتیب کو ایک خوبصورت ہار کی مانند سمجھا جا سکتا ہے، جس میں قوافی مختلف موتیوں کی طرح ہیں جن کی آواز ایک جیسی ہے، جبکہ ردیف وہ لڑی یا دھاگا ہے جو ان تمام موتیوں کو ایک ہی تسلسل میں جوڑے رکھتا ہے۔ مولانا ظفر علی خان کی نظم حمد کے آخری شعر میں نور سے مراد حق کی روشنی، دین اسلام اور اللہ تعالیٰ کا آفاقی پیغام ہے۔ اس شعر کی مزید وضاحت درج ذیل نکات سے کی جا سکتی ہے۔ بقائے حق۔ شاعر کے مطابق منکرین اور کافروں نے ہمیشہ اس الہی روشنی کو اپنی مخالفت کی پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کا یہ نور ہدایت ان تمام کوششوں کے باوجود اپنے مقررہ وقت پر مکمل ہو کر رہا اور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پچھلے شعر میں ذکر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام پہنچا کر حجت تمام کر دی ہے، لہٰذا یہ نور اسی کلام الہی اور شریعت کی علامت ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ غلبہ اسلام۔ نور کا اپنی ساعت پر تمام ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کا دین مغلوب نہیں ہو سکتا، اور وہ وقت کی ہر گھڑی میں اپنی تکمیل اور غلبے کی طرف رواں دواں ہے۔
اللہ کے اس نور کو سورج کی روشنی کی مانند سمجھا جا سکتا ہے، جس طرح کوئی شخص اپنی پھونکوں سے سورج کو نہیں بجھا سکتا اور وہ اپنے وقت مقررہ پر طلوع ہو کر پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، اسی طرح حق کا نور بھی تمام انسانی مخالفتوں کے باوجود پھیل کر رہتا ہے۔ ذرائع کے مطابق نظم حمد کے اس شعر، جو کہ کتابی مشق کے لحاظ سے تشریح کے لیے مخصوص ہے اور نظم کے آخری حصے میں شامل ہے، کی تشریح خطبہ حجۃ الوداع کے پس منظر میں درج ذیل ہے۔ شعر: ہوئی ختم اس کی حجت اس زمیں کے بسنے والوں پر، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا۔ تشریح اور ربط: خطبہ حجۃ الوداع۔ اس شعر میں مولانا ظفر علی خان اس تاریخی اور مذہبی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا ہے۔ اس کا تعلق خطبہ حجۃ الوداع سے درج ذیل صورت میں بنتا ہے۔ 1. اتمام حجت: اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء بھیجے تاکہ لوگوں پر حجت قائم ہو جائے کہ ان تک حق پہنچ گیا۔ خطبہ حجۃ الوداع وہ موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام کے مجمع میں اللہ کا پیغام مکمل طور پر پہنچا دیا اور لوگوں سے گواہی لی کہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا، جس پر سب نے کہا ہاں 1-2 الہی کلام کی تبلیغ۔ شعر کا دوسرا مصرع بتاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام قرآن مجید اور دین اسلام زمین کے تمام بسنے والوں تک پہنچا کر اپنا فرض منصبی ادا کر دیا۔ یہ اسی قرآنی آیت کی عملی تصویر ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ 3. نور کی تکمیل: نظم کا آخری شعر بھی اسی مفہوم کو تقویت دیتا ہے کہ دشمنوں کی لاکھ کوششوں کے باوجود اللہ کا نور یعنی دین اسلام اپنے مقررہ وقت پر مکمل ہو کر رہا اور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ذریعے اللہ کا پیغام پہنچنے کے بعد اب انسانوں کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا، کیونکہ ہدایت کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو چکا ہے۔ 1-2 اس اتمام حجت اور تکمیل نور کو ایک ایسی عدالت سے تشبیہ دی جا سکتی ہے جہاں جج یعنی اللہ نے اپنے سب سے معتبر نمائندے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام قوانین اور سچائی یعنی کلام واضح کر دی ہو، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اسے قانون کا علم نہیں تھا۔ اب فیصلہ انسان کے اپنے عمل پر ہے۔ ذرائع اور نظم کے سیاق و سباق کے مطابق ان الفاظ کے معنی درج ذیل ہیں۔ تشنا لب: اس کے لفظی معنی پیاسے ہونٹ کے ہیں۔ نظم میں اس سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے لطف اور کرم اور اس کی نعمتوں سے محروم رہ جائے۔ شاعر کے مطابق اللہ کا فیض اتنا عام ہے کہ وہ کسی کو بھی تشنا لب یعنی محروم نہیں رہنے دیتا۔ خطا پوشی: اس کا مطلب ہے گناہوں، عیبوں یا غلطیوں پر پردہ ڈالنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم صفت ہے کہ وہ اپنے بندوں کے نادانیوں اور خطاؤں کو دوسروں سے چھپا کر رکھتا ہے اور انہیں رسوا نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کی خطا پوشی کو ایک ایسے مہربان پردے سے تشبیہ دی جا سکتی ہے جو کسی میلے کچیلے لباس کو ڈھانپ لے تاکہ لباس پہننے والے کی عزت محفوظ رہے اور اس کی خامیاں کسی پر ظاہر نہ ہوں۔ مولانا ظفر علی خان کی نظم حمد کا مرکزی خیال اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی توحید، اس کی بے پایاں رحمت اور اس کے دین حق کی تکمیل پر مبنی ہے۔ اس نظم کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ وحدانیت کا اعتراف: کائنات کی ہر شے اور خود اللہ کی ذات اس کی یکتائی کی گواہی دیتی ہے اور اس کے سوا ہر دوسرا نقش عارضی اور جھوٹا ہے، صرف اسی کا نام سچا ہے۔ عام فضل و کرم: اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم کسی خاص گروہ کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے عام ہے اور وہ اپنی نعمتوں سے کسی کو محروم نہیں رکھتا۔ بندے کی عاجزی اور رب کی غفاری: انسان خطا کار ہے اور گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت خطا پوشی ہے، وہ اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے اور گرتے ہوئوں کو سہارا دیتا ہے۔ اتمام حجت اور غلبہ حق: اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنا کلام پہنچا کر انسانوں پر حجت تمام کر دی ہے۔ حق کی یہ روشنی نور تمام تر مخالفتوں کے باوجود ہمیشہ قائم رہے گی اور اپنے مقررہ وقت پر مکمل ہو کر رہے گی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ یہ حمد ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے خالق کی عظمت کا پتہ دیتا ہے اور انسان کی بقا صرف اللہ کے دامن رحمت سے وابستہ رہنے میں ہے۔ اس مرکزی خیال کو ایک وسیع و عریض سمندر سے تشبیہ دی جا سکتی ہے جس کی وسعت اللہ کی رحمت کی مانند ہے۔ اس میں گرنے والا ہر گنہگار ڈوبنے کے بجائے اللہ کی مغفرت کے سہارے کنارے لگ جاتا ہے اور اس سمندر کی موجیں یعنی کائنات کے ذرے پکار پکار کر اپنے واحد مالک کا پتہ بتاتی ہیں۔ براہ کرم میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میرے آئندہ کے اسباق کی اطلاع آپ کو فوراً ہو سکے۔ تھینک یو۔